آج پانی کی قدر نہیں ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی گھر بار سب کو چھوڑ کر اور ایک پہاڑ کے اندر اپنا ایک پناہ لیا اور عبادت کے اندر لگ گئے۔ پہلے زمانے کے اندر ایسا لوگ کرتے تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے مکان دکان کو چھوڑ کر، اپنے بال بچے کو چھوڑ کر بس اللہ اللہ کرتے تھے۔ یہ ان کی شریعت کے اندر جائز ہے، ہمارے شریعت کے اندر یہ نہیں ہے۔ آج اگر کوئی انسان کہے کہ میں سب کو چھوڑ دوں اور بس اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں میرے دوستو، ہمارے اسلام کے اندر اس چیز کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ ماں باپ کا بھی حقوق ہے، بہن بیٹیوں کا بھی حقوق ہے، پڑوسیوں کا بھی حقوق ہے، ان سب کو بھی ادا کرو، اللہ کو بھی خوش کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والے پہاڑ کے اندر جا کر اللہ اللہ کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے ایک چشمہ جاری کر دیا، اس سے وہ پانی روزانہ پیتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پہاڑ سے ایک انگور کا درخت پیدا کر دیا، جب اس کو بھوک لگتی تھی اس میں پھل آ جاتا، وہ کھا لیتے۔ اور اسی طرح میرے دوستوں کرتے 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 500 سال کا عرصہ گزر گیا، 500 سال کا عرصہ گزر گیا کہ کس چیز کے اندر؟ عبادت کے اندر۔ کبھی اللہ کا کھڑے ہو کر کبھی نماز پڑھ رہا ہے میرے دوستوں، کبھی سجدہ کر رہا ہے، کبھی ذکر کر رہا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہا ہے۔ اور دعا کرتے کرتے اللہ سے یہ دعا کیا، اللہ جب میرے جسم سے میری روح کو نکال لیا جائے، یعنی جب میری موت آ جائے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اس وقت میری موت آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لیا، یہ دعا قبول کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور بتا کر گئے کہ کوئی بھی انسان جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ اپنی رحمت سے جس کو جنت میں داخل کر دے گا وہی جا سکتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اتنا بے شمار ہے کہ پوری زندگی انسان اللہ کا سجدہ کرتا رہے لیکن اس ایک نعمت کو حق ادا نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے بتایا کہ وہ انسان سجدے کی حالت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت، اس کی جان کو نکال لیا کیا، اب کل قیامت کے دن جب وہ اس انسان کو پیش کرے گا، وہ انسان کو پیش کرے گا اللہ کے سامنے، جب وہ اس کو انسان کو پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں نے تجھے اپنی رحمت سے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ وہ انسان کہے گا، اپنے دل کے اندر یہ سوچے گا کہ یا اللہ میں تو قیامت تک کے سجدے میں ہوں، سجدے میں میرے جان لے لی گئی، اور 500 سال تک جو میں ہمیشہ آپ کی عبادت کرتا رہا وہ عبادت کی کیا ہوئی؟ آپ کہہ رہے ہیں میں اپنی رحمت سے تم کو جنت میں دینا ہو، میری عبادت کو کیا ہوئی؟ اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو لے جاؤ جہنم، اور جہنم سے اتنا قریب رکھنا اس انسان کو کہ اگر کوئی انسان چل کر جا سکے تو 250 سال لگے تب وہاں تک جہنم کے اندر پہنچے، اتنا دور اس کو جہنم سے رکھنا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں نوجوانوں، وہ انسان کو فرشتے جب لے کر چلتا ہے اور اتنا دور اس کو رکھتا ہے کہ اتنا کوئی انسان جہنم سے اتنا دور رکھتا ہے کہ چل کر جائے 250 سال تک جائے تب وہاں پہنچے، لیکن جہنم سے ایک تپش آتی ہے، جہنم سے ایک ہوا اٹھتی ہے، اور اس کے بدن کے اندر وہ ہوا جب لگتی ہے گرم گرم ہوا، اس کو پیاس لگنے لگتی ہے، اور اتنا پیاس لگنے لگتی ہے کہ اس کی زبان سو کر کانٹے کی طرح ہو گیا، اور وہ وہاں پانی پانی چلاتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو، لیکن وہاں کہیں پانی نہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو ٹھنڈا پانی ایک کھڑے کے اندر لا رہا ہے۔ فرمایا بھائی مجھے پانی پلا دو۔ وہ فرشتہ کہنے لگا یہ دنیا نہیں ہے کہ جتنا جی چاہے تم پانی کو استعمال کرو گے، جتنا جی جو چاہے تم کرو گے، یہاں تو نیکی اگر ملے گی، نیکی اگر ہے تو پانی ملے گا۔ فرمایا آدھا گلاس پانی کا کیا قیمت ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اگر 250 سال کی عبادت اگر قبول ہو گیا ہو تو آدھا گلاس پانی میں دوں گا، آدھا گلاس پانی
250 سال کی عبادت قبول ہو گیا ہو. یہ نہیں کہ بس ہفتے میں جمعہ پڑھ لیا، رمضان میں روزہ رکھ لیا، یہ عبادت نہیں. جو اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہو وہ 250 سال کی اگر عبادت ہے تو آدھا گلاس پانی تم کو ملے گا. وہ انسان سوچنے لگا میرے پاس تو 500 سال کی عبادت ہے، چلو میں 2.5 سال کی عبادت اس کو دے دیتا ہوں تاکہ میری جان بچ جائے. میرے پیارے بھائیوں، وہ انسان 250 سال کی عبادت اس کو فرشتوں کو دے دیتا ہے اور آدھا گلاس پانی لیتا ہے، پیتا ہے، بدن کے اندر جان آتی ہے. پھر ابھی میرے عزیز دوستو 2-4 قدم چلتا ہے، پھر جہنم سے ایک تپش آتی ہے، ایک ہوا آتی ہے اور اس کے بدن پر جب وہ ہوا ٹکراتی ہے پھر اس کو پیاس لگنے لگی اور وہ پانی پانی کہنے لگا. پھر وہی فرشتہ ظاہر ہوا، فرمایا یہاں پانی مفت میں نہیں ملے گا، یہاں تو 250 سال کی اگر عبادت ہو تو آدھا گلاس پانی ملے گا. میرے دوستوں اس کو پیاس میں ایسے جانے لگا، اتنی سخت پیاس لگی تھی وہ اپنے سب کچھ بھول گیا. فرمایا میرے پاس 250 سال کی عبادت ہے، میرے پاس 250 سال کی نیکیاں ہیں، یہ تم نیکیاں لے لو اور مجھے آدھا گلاس پانی دے دو. میرے عزیز دوستو وہ آدھا گلاس پانی دیا، 250 سال کی نیکی دے دی. اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، اب کچھ نہیں بچا. اب میرے دوستو انسان اللہ کی حضور میں سجدہ ریز ہونے لگا اور کہنے لگا اللہ آپ کی اگر رحمت نہ شامل نہ ہو تو ہم جنت کے اندر جا نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک گلاس پانی کو 500 سال کی عبادت کی قیمت ہے اور تم نے روزانہ میرے کیا کہیں میرے درخت سے انار کھائے اس کا کیا ہوا، میں ہوا پیدا کیا اس کا کیا ہوا، یہ زمین کے اوپر تم نے چلا اس کا کیا ہوا، یہ سورج سے فائدہ اٹھایا اس کا کیا ہوا. میرے دوستو اللہ کے سامنے حضور گر جاتا ہے اور کہنے لگا یا اللہ اگر آپ کا رحمت شامل حال نہ ہو، اگر آپ اپنے رحمت سے جنت نہیں دیں گے تو کوئی جا نہیں سکتا. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب تم لین پر آئے ہو. تو میرے عزیز دوستو یہ سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی ہے. یہ شعبان